میں ابتدائے سخن کرتی ہوں داور محشر کے نام سے، میں اذن کلام کرتی ہوں گیتی آفری کی گوہر پاش نام سے۔ میرے خیالوں کو مہمیز کرتا ہے جو نام مالک صحت و بود، مالک صبح و شام سے۔ جناب صدر، حاضرین صد احترام، السلام علیکم۔ آج اظہار گفتار کے لیے مجھے موضوع دیا گیا ہے یوم دفاع پاکستان۔ حسب موقع حسب مقدور میں اپنی سی کوشش کروں گی کہ اس بے کرام موضوع سے انصاف کر پاؤں۔ گلوں کی باس چمن کا نکھار زندہ رہے، خزاں بھی ٹوٹے تو لطف بہار زندہ رہے۔ ہزار بار میں پیوندے خاک ہو جاؤں، میرا وطن میرے پروردگار زندہ رہے۔ جناب صدر، وہ گہری شب، وہ اندھیروں میں لپٹے بامدر، وہ فضاؤں میں چھایا سکوت گواہ تھے کہ کس طرح کرگس شاہینوں کی سرزمین پر شب خون مارنے چلے آئے تھے، کس طرح کالی ماتا کے پیروکار اندھیروں کے باسی اس سرزمین پر چڑھ دوڑے تھے جس کا ذرا ذرا نور میں گندا ہے، کس طرح فتح کے خواب لیے وہ دبے پاؤں بڑھتے چلے آئے تھے۔ جناب صدر، یہ دھرتی، یہ پاک دھرتی، یہ شہداؤں کے لہو سے سینچی ہوئی دھرتی، یہ جیالوں کی سرزمین، یہ کلمہ گو مسلمانوں کی سرزمین، یہ مادر گیتی، یہ خطہ زریاب، یہ دلاوران وفا کی دھرتی، یہ اولیاء کرام کی دھرتی، یہ کلمے کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والی دھرتی، یہ جنت جیسی دھرتی، یہ شہداء کے خون سے بنا پائے جانے والی دھرتی۔ جناب صدر، یہ دھرتی تارنے والا تو نہ تھی، یہ دھرتی آسان ہدف تو نہ تھی، یہ دھرتی تشریح میں تو نہ رکھی تھی، یہ دھرتی شاخ بوسیدہ پر لرزیدہ پتا تو نہ تھی، یہ دھرتی بے وارث تو نہ تھی، یہ دھرتی بے نگہباں تو نہ تھی، یہ دھرتی آماج گاہ کم حوصلہ تو نہ تھی، یہ دھرتی گیدڑوں کا ٹھکانہ تو نہ تھی، یہ شاہراہ عام کے کنارے لگے درخت کا پھل تو نہ تھی کہ جو چاہے لپکا چلا آئے۔ تو پھر کیوں جناب صدر، آخر کیوں کہ زوم میں میرا ہمسایہ مجھ پر چڑھ دوڑا تھا؟ صبح کے نور میں لپٹا ہوا توپوں کا دھواں یوں میرے گھر کے باموں در سے ٹکرایا تھا، جیسے بہنچال کی ہیبت کا پیغمبر بن کر کوئی لاوا کسی وادی میں اتر آیا تھا۔ میں حیرت کے دریچوں سے جو باہر جھانکا، میرے گھر بھونکنے والا میرا ہمسایہ تھا۔ جناب صدر، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے کس خوابیدہ تیش کو جگا دیا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے کس دلدل میں قدم رکھ دیا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے زمین کے غضب اور آسمان کے قہر کو پکارا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے کس گرداب میں چھلانگ لگا دی ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے شہروں کی کھچار میں قدم رکھ دیا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ اس نے کن آشفتہ سروں کو چھیڑ دیا ہے۔ پھر جناب صدر، پھر ہواؤں نے دیکھا، فضاؤں نے دیکھا، چرخے کوہن سالہ نے دیکھا، غیروں نے دیکھا، یاروں نے دیکھا۔ جناب صدر، ردائیں پرچم بن گئی، پھول انگارے بن گئے، آنکھیں لہو ہو گئی، بھنور کنارے بن گئے، ہوا پھندا بن گئی اور بی عربی سمندر بن گئی۔ میرے جیالے لڑے اور ایسا لڑے کہ غنیم کے لیے موت بن گئے۔ میرے جوان اللہ اکبر کے نعرے لگاتے دشمن سے جا ٹکرائے، میرے دیس کے بیٹے کفن لپیٹے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے، میرے محافظ بھوکے پیاسے لڑتے رہے، کٹتے رہے، گرتے رہے، اٹھتے رہے، ٹکراتے رہے۔ دنیا حیران تھی۔ راتوں رات لاہور کے فتح کے خواب دیکھنے والے UN کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ رسمیں شبیری تازہ ہو رہی تھی، دشمن بھاگ رہا تھا، ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، حوصلہ چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، آبرو خاک میں ملوا کر بھاگ رہا تھا، شیر للکار رہے تھے، ران کانپ رہا تھا، بگولے چکرا رہے تھے، طوفان ٹکرا رہے تھے۔ میرا غنیم جائے امان ڈھونڈ رہا تھا، منزل کا نشان ڈھونڈ رہا تھا، کوئی بقا ڈھونڈ رہا تھا، اور دنیا انگشت بدندان
رہی تھی۔ جناب صدر، جب سازے سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو سے سجتے تھے، وہ رسم ابھی تک باقی ہے، یہ رسم ابھی تک جاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ جناب صدر، میری آشفتہ سری میرا سرمایہ ہے، میرے جوانوں کا جنون فصیلے جاں ہے، میرے دیس کا بچہ بچہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ جب دریا جھوم کے اٹھے تو تنکوں سے ٹالے نہ جا سکے، جب ہم چلے تو جاں سے گزر گئے، اور جب ہم رکے تو کوہ گراں بن گئے۔ جناب صدر، میں ان اشعار پر اپنی تقریر ختم کروں گی۔ جب پرچم جان لے کر نکلے ہم خاک نشیں مقتل مقتل، اس وقت سے لے کر آج تلک جلات پہ ہیبت طاری ہے۔ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ ہم سہل انگار سہی لیکن کیوں اہل ہوس یہ بھول گئے، یہ خاک وطن ہے جاں اپنی اور جاں تو سب کو پیاری ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔